صدر ٹرمپ کو ایران سے معاہدے کی کوئی جلدی نہیں، بحری ناکہ بندی معاہدے پر دستخط تک پوری شدت سے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ مذاکراتی ٹیم کو ہدایت کر دی، فریقین اپنا وقت لیں، کسی غلطی کی گنجائش نہیں، جو بھی ڈیل ہوگی وہ اچھی، باضابطہ اور اوباما معاہدے کے برعکس ڈیل ہوگی۔ اوباما دور میں ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کا راستہ ملا، موجودہ ڈیل کیا ہوگی ابھی کسی کو معلوم نہیں۔ صدر ٹرمپ کا پیغام، تعاون کرنے پر مشرق وسطیٰ کے ممالک سے اظہار تشکر، یہ ممالک معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہوں گے تو تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ کون جانتا ہے کہ شاید ایران بھی ابراہیم ایکارڈ میں شامل ہونا چاہے۔ سوشل میڈیا پر ایرانی جہازوں پر امریکی حملوں کی AI تصویر الوداع لکھ کر شیئر کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہونے کے لیے پرامید۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہیں۔ خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ شہباز شریف کا سوشل میڈیا پر پیغام جاری۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس کی پاکستان کی ثالثی کی بھرپور کوششوں کی تعریف۔ فیلڈ مارشل کا ثالثی میں کردار بنیادی قرار دے دیا۔ امریکہ اور ایران کے جنگ بندی میں توسیع اور مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے قریب پہنچنے کا دعویٰ۔ 2 ماہ کے لیے فریقین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے۔ اثاثوں کی کم از کم جزوی بحالی سے پہلے معاہدہ نہیں ہوگا۔ امریکہ سے بات چیت میں منجمد اثاثوں کی بحالی پر اختلاف موجود ہے۔ اب بھی ممکن ہے معاہدہ منسوخ کر دیا جائے۔ ایران مذاکرات کی ممکنہ ناکامی کی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ تسنیم نیوز ایجنسی کا ایرانی حکام کے حوالے سے دعویٰ، ایران نے مجوزہ مسودے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے اور منجمد اربوں ڈالر کے فنڈز کی بحالی کی شرائط رکھی۔ مجوزہ معاہدے میں امریکی بحری ناکہ بندی کے خاتمے اور قریبی علاقوں سے امریکی افواج کے انخلاء کی تجاویز شامل۔ فریقین کو جوہری معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 30 دن دیے جائیں گے۔ ایرانی حکام کے مطابق مستقبل میں آبنائے ہرمز کا انتظام عمان کے ساتھ مشترکہ طور پر چلایا جائے گا۔ دنیا کو ایک بار پھر یقین دہانی کرانے کو تیار ہیں، ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ یہ یقین دہانی سپریم لیڈر خامنائی کی شہادت کے وقت بھی کرائی تھی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی بات چیت، یہ بھی بتا دیا مذاکرات میں ملکی وقار اور عظمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ مسعود پزشکیان کا بیان صدر ٹرمپ نے بھی شیئر کر دیا۔ امریکی اپوزیشن کی صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی تیاری، وار پاور قرارداد منظور کرانے کے لیے مطلوبہ حمایت موجود۔ ایران جنگ ختم ہونی چاہیے، عوام مہنگے پیٹرول کی وجہ سے مشکلات کا شکار، کسانوں کو نائٹروجن، ایمونیا اور یوریا کی قیمتیں آسمان پر پہنچنے کا شکوہ۔ ڈیموکریٹک رکن روکھنا کی NBC نیوز کے پروگرام میٹ دی پریس میں گفتگو۔ Or by hand. So I think today is a great day in our two countries' bilateral friendship, our relations, and I want to conclude by saying this is why I've always maintained that our relations, this friendship between China and Pakistan is unique. It has no parallel in this world, and you have just seen a glimpse of it. پاک چین دوستی کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین پاکستان کے تعلقات کو وسعت مل رہی ہے۔ پاکستان بہت جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا۔ وزیر اعظم کا بیجنگ میں علی بابا گروپ کے ہیڈ کوارٹرز میں خطاب۔ چیئرمین علی بابا جوسائی کی شہباز شریف سمیت پاکستانی وفد کو بریفنگ۔ ایران امریکہ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کا کردار قابل تعریف قرار۔ خطے میں امن کی کوششوں کے لیے پاکستان کا کلیدی کردار ہے۔ جوسائی کا اظہار خیال، پاکستان اور علی بابا گروپ کے درمیان مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ چین کے دوسرے مرحلے میں بیجنگ پہنچنے پر پرتپاک خیر مقدم۔ شہباز شریف چینی صدر شی جن پنگ سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔
MOUs of worth billions of dollars, starting from Shenzhen and here today in Hangzhou. And I think these MOUs now converted into agreements. पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान को चीन के दरमियान अरबों डॉलर के मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। ख्वाहिश है मफाहिमत की याददाश्तों को मुआहिदों में तब्दील किया जाए। वज़ीर आज़म का चीनी शहर होंगजू में कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ ने चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तानी ताजरों के साथ मुश्तरका मंसूबे बनाने की दावत भी दे दी। Pakistan is reforming, and I can assure you, God willing, Pakistan is rising. Cumulatively, for more than 300 MOUs signed, with a total value exceeding US$ 13 billion. चैलेंजेस के बावजूद माशी अशारियों में बेहतरी आई है। पाकिस्तान इस्लाहात और तरक्की की राह पर गामजन है। पाक चीन B2B शराकत दारी का हजम 13 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। Both of our nations' strategic cooperative partnership, a partnership that grows more steadfast each passing day and continues to evolve with time, vision and shared ambition. पाकिस्तान चीन ऑप्टिक फाइबर और AI से तरक्की होगी। पाकिस्तान काबिल एतमाद डिजिटल मईशत बन गया। वफाकी हुकूमत 99% ई ऑफिस के साथ पेपरलेस हो गई। वफाकी वजीर शेजा फातिमा का तकरीब से खिताब। आपने हुर्मस पर कंट्रोल ईरान का हक करार। ईरानी मैनेजमेंट के बाइस खलीज फारस में 50 साला अदम तहफ़्फ़ुज़ खत्म हो गया। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का खिताब। वाज़ेह कर दिया किसी भी खतरे की सूरत में ईरान एटमी अदम फैलाव के मुआहदे से निकल जाएगा। आपने हुर्मस पर हमला करके खलीज फारस में दाखिल होने की कोशिश पर दर्दनाक जवाब मिलेगा। ईरान और ओमान के हुकाम में आपने हुर्मस के उमूर पर मुज़ाकरात। जहाज़ों की आज़ादाना आमद-ओ-रफ्त के कवायद पर गौर। इस्लामी पासदारान इनक़िलाब के मुताबिक 24 घंटों के दौरान आपने हुर्मस से ईरान की मंजूरी लेकर 33 जहाज़ गुजर गए। ईरान से जंग अमरीका के मशरिक़ वस्ता में ज़वाल का सबब बनी। जंग अज़ीम दोयम के बाद पहली मरतबा अमरीका का सुपर पावर का स्टेटस ख़त्म हो गया। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह कर दिया ईरानी अफवाज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। यूरोपीय यूनियन का ईरान अमरीका मुमकिना अमन मुआहदे का खैर मकदम। यूरोपीय कमीशन की सदर अर्जुला वॉन डर लेयन ने मुआहदे को अहम पेशरफ्त करार दे दिया। पाकिस्तान समेत 14 इस्लामी ममालिक की मकबूजा यरूशलेम में नाम निहाद सोमाली लैंड के सिफारत खाने के क़याम की शदीद मज़म्मत। इक़दाम आलमी कवानीन और बैनुल अक़वामी करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के करीब सीक्रेट सर्विस के चेक पॉइंट पर फायरिंग। मुश्तबा शख्स ने बैग से असलहा निकाला और अहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी। सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में जख्मी हमलावर अस्पताल में दम तोड़ गया। चमन फाटक में मासूम बलोच अवाम फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का फिर निशाना। खुदकुश हमले से बच्चों और खवातीन समेत 14 बलोच मकामी शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। रिहायशी आबादी शदीद मुतासिर। करीबी घरों, प्लाजा और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों और दीगर अमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला बलोचिस्तान और दीगर की जानिब से वाक़ये की शदीद मज़म्मत। कोयटा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। IG बलोचिस्तान पुलिस ने कोयटा धमाके की इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी। मोहसिन नकवी का मुश्किल घड़ी में बलोचिस्तान के अवाम के साथ खड़े रहने का आज़म। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी की ट्रॉमा सेंटर में धमाके के जख्मियों की अयादत। बन्नू में पाक फौज, पुलिस और CTD के मुश्तरका ऑपरेशन में 16 ख्वारिजी हलाक। 2 पुलिस एहलकार शहीद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मारे गए ख्वारिजियों में दहशत फैलाने वाले ख्वारिजी सरगना जमरी नूर और अफगान खारजी सरगना
عبداللہ سعید بھی شامل۔ شہید پولیس اہلکاروں کی بنو پولیس لائن میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اعلیٰ سول اور عسکری حکام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں سرگرم، پاکستانی موقف کی ایک بار پھر عالمی سطح پر تائید۔ اہم عالمی شخصیات نے بھی افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی تسلیم کر لی۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی سے انٹرویو میں افغانستان کے لیے برطانیہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ لنزے نے کہا ہے کہ افغان سرزمین کو دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں دوسرے ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکنا ہوگا۔ خطے کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے چاند رات اور عید الاضحیٰ کے ایام میں فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ مریم نواز نے صوبے بھر میں سیکیورٹی ایس او پیز پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے کا دورہ، مراد علی شاہ نے کراچی کے لیے سب سے اہم شہری ٹرانسپورٹ منصوبہ قرار دے دیا۔ روس کا یوکرین پر اب تک کا سب سے تباہ کن حملہ، آرشنک میزائل کے حملے میں عمارتوں کو آگ لگ گئی۔ ماسکو نے سینکڑوں ڈرون اور میزائل بھی کیف پر گرا دیے، ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ یوکرین کے روس میں نیول بیس حملے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ لبنان میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے نہ رکے، ضلع سور کے علاقے میں بمباری، ایک شخص شہید۔ 2 مارچ سے جاری حملوں میں شہادتوں کی تعداد 3151 ہو گئی، 9571 زخمی۔ غاصب اسرائیل کی جانب سے کھنڈر بنے غزہ میں قتل عام، تازہ حملوں میں میاں بیوی 1 سالہ بچے سمیت شہید۔ گزشتہ روز بھی اسرائیلی بمباری میں 5 پولیس اہلکاروں سمیت 7 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے تھے۔ فلوٹیلا میں شامل فلسطینی نژاد امریکی کارکن امریکہ پہنچ گئے۔ واشنگٹن پہنچنے پر شہریوں کی بڑی تعداد نے ہیشم عرفات کا استقبال کیا، فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے۔ مناسک حج کا آغاز آج سے ہوگا، عازمین کو منع منتقل کرنے کا آپریشن آج شروع ہوگا۔ منگل 9 ذی الحج کو حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ہوگا۔ وقوف عرفہ کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر حجاج مزدلفہ جائیں گے۔ ذی الحج کو حجاج کرام بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ عازمین حج سعودی قوانین اور ضابطوں کی مکمل پابندی کریں۔ عازمین صبر، نظم و ضبط اور اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ پاکستانی حجاج کے لیے بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر ماور سردار محمد یوسف کا عازمین حج کے نام خصوصی پیغام۔ سندھ حکومت نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات 4 سے کم کر کے 3 دن کر دیں۔ 26 سے 28 مئی تک چھٹیاں ہوں گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ کم اور مقابلہ سخت، عید الاضحیٰ میں صرف 2 دن باقی رہ گئے۔ اتوار کی چھٹی کے باعث ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش، خریدار جانوروں کی آسمان سے باتی کرتے قیمتوں کا شکوہ کرنے لگے۔ بیوپاریوں نے چارے کی قیمتوں اور سفری اخراجات میں اضافہ جانور مہنگے ہونے کی وجہ قرار دے دیا۔ لاہور میں قربانی کے جانور گھر لانے کے بعد انہیں سجانے اور سنوارنے کا رجحان بڑھ گیا۔ جھانجریں، رنگ برنگی مالائیں اور گھنٹیوں سمیت آرائشی اشیاء کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ اٹک کی تحصیل فتح جنگ میں اجتماعی شادی کی تقریب، گورنر پنجاب سلیم حیدر نے 120 مستحق بچیوں کو رخصت کیا۔ پشاور سے اسکردو 800 کلومیٹر نان اسٹاپ ریس، نوجوان ایتھلیٹ مسعود خان نے عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ نوجوان ایتھلیٹ نے انتہائی مشکلات کے باوجود 810 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 9 دن میں مکمل کیا۔ چین کا انسانی خلائی مشن کامیابی سے اڑان بھر گیا۔ لانگ مارچ 2F کیریئر راکٹ شمال مشرقی خلائی مرکز سے روانہ، 3 خلاباز خلائی جہاز میں سوار۔ روانگی سے پہلے چینی شہریوں کی بڑی تعداد نے خلابازوں کو الوداع کہا۔